رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اب تک کے دو سیشن میں، دو مجلسوں میں ہم 20 قواعد میں سے 6 قواعد پڑھ چکے ہیں. ابھی 14 قواعد اور باقی ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. ناظم جامعہ کی طرف سے یہ درخواست بھی ہے کہ آخر میں کچھ وقت سوال و جواب کے لیے بھی رکھا جائے. اس لیے مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب اصل کتاب سے نہ پڑھ کر اور عبارت خوانی نہ کر کے جو باقی قواعد ہیں اختصار کے ساتھ ان قواعد کو کر دیا جائے. اس لیے آپ لوگ کاغذ قلم کا استعمال اب کچھ زیادہ کریں، نوٹ کرتے رہیں جو معلومات آپ کے سامنے بیان کی جائیں. بورڈ دور ہے، یہی ہے بورڈ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ساتواں قاعدہ طلب علم کا، المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام سن الصبا والشباب. طلب علم میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا اور بچپنے کی عمر جو ہے یا جوانی کی جو عمر ہے اس کو غنیمت جاننا. ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر رکھا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ ہر کام کے لیے ہر وقت مناسب نہیں ہے. بعض کام ایسے ہیں جو رات کے لیے مناسب ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو صبح کے لیے، بعض دوپہر کے لیے، بعض شام کے لیے. اسی طرح زندگی کا بھی مرحلہ ہے. ایک نوعمر شخص وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک تجربے کار کر سکتا ہے. ایک عمر دراز شخص کے لیے وہ کام مناسب نہیں جو ایک نوعمر لڑکے کے لیے مناسب ہے. طلب علم بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس لیے اصل وقت طلب علم کا یہی ہے کہ بچپنے کی عمر کو غنیمت جانا جائے، جوانی کی عمر کو غنیمت جانا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے. اگر والدین اس طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن والدین اگر توجہ بھی نہ دیں تب بھی ایک طالب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ طلب علم میں آگے آئے، آگے بڑھے اور ہر طرح کے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے. ان تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. یقیناً ہر ایک کے حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں. گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، مادی پریشانیاں ہوتی ہیں، حالات سازگار نہیں ہوتے. تو ہر ایک کی الگ الگ پریشانی ہو سکتی ہے. ان تمام پریشانیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھنے کی، ان کا مقابلہ کرنے کی اور طلب علم کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تقریباً دو ہفتہ پہلے کی بات ہے، شیخ عطاء الرحمن مدنی حفظ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور خصوصی طور پر ان کی کتاب سمندر میں چھلانگ کا تذکرہ کیا گیا.
جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے انہیں شیخ کی سیرت کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ کیسے شیخ نے علم حاصل کیا. حالات بالکل سازگار نہیں تھے، پوری فیملی والے طالب علم کے مخالف تھے، ہر طریقے سے انہیں علم سے دور کرنے کی کوشش کی، علم کے دشمن تھے سب، مادی طریقے سے، ذہنی طور پر، ہر طریقے سے انہیں پریشان کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ذہن پر دھل سوار تھا کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے. یہ تمام مشکلات وہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرتے ہوئے یہاں تک کہ مدینہ تک پہنچ گئے، سمندر میں چھلانگ لگا کر، اور وہاں سے عالم دین بن کر نکلے. اور صرف انڈیا میں نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر بھی انہوں نے علم کی روشنی جلائی. تو حالات سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. جو میرے حالات ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے حالات وہی ہوں، جو آپ کے حالات ہیں آپ کے ساتھی کے حالات وہی ہو ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جان لیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کوئی ایک دم ہر اعتبار سے مرتاح ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. شاید ہی کوئی آپ کو اس طرح کا ملے. ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی الگ الگ پریشانیاں ہیں، لیکن ان تمام پریشانیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا وقف کر دینا ہے، پورا قربان کر دینا ہے. اگر بچپنے کی عمر نکل جائے یا جوانی کی بھی عمر نکل جائے اور جوانی کے بعد کی عمر جو ایک ادھیڑ عمر ہوتی ہے یا بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ دے، تو یہ چیز مانع نہیں ہے کہ اب علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس عمر میں بھی علم حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. لیکن اصل عمر وہی ہے، اصل عمر وہی ہے. اگر کسی کے ساتھ حالات سازگار نہیں رہے یا کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، جو اصل وقت تھا وہ گزر گیا، تب بھی اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آخری عمر میں بھی اسے پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. امام ابن حبان کی سیرت پڑھیں. تقریباً 28 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا. اس کے بعد جہاں بھی اس وقت علم کے مراکز تھے، جہاں علماء موجود تھے، ان تمام علاقوں کا سفر کیا انہوں نے اور پوری دنیا کا چکر لگایا، علماء کے پاس گئے، علم حاصل کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھیں. ان کی جو حدیث کی کتاب ہے، جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اپنے باب میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. حالانکہ ان کی عمر کا ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، جوانی کی عمر بھی تقریباً گزر گئی، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی محنت کرے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ بچپنے کی عمر کو غنیمت جانا جائے. جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی سیرت پڑھیں. انہوں نے بچپنے کی عمر میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا، والدین سے محروم ہو گئے تھے ایک دم شروع زندگی میں ہی. 4 سال یا 5 سال کی عمر تھی جس وقت ان کے والد کی وفات ہو گئی. والدہ کی وفات ایک دم شروع میں ہی ہو گئی تھی. تقریباً 4 سال یا 5 سال کی عمر میں والد محترم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. دوسروں کے یہاں پرورش ہوئی، اس کے باوجود حرم شریف میں، مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں 11 یا 12 سال کی عمر میں انہوں نے ماہ رمضان میں نماز تراویح میں لوگوں کی امامت کی. صرف 12 سال کی عمر میں تقریباً. یہ والدین سے بھی محروم ہیں، اس کے باوجود دیکھیں محنت کتنی ہے اپنی طرف سے کہ اس عمر میں ہی وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں. اور بھی سلف صالحین کی آپ اس طرح سے پائیں گے کہ انہوں نے اسی عمر میں، بچپنی کی عمر میں 8 سال 10 سال کی عمر میں ہی اچھا خاصا علم حاصل کر لیا تھا. تو یہی اصل وقت ہے، یہی اصل وقت ہے علم حاصل کرنے کا. ابھی جو آپ کی عمر ہے یہ اصل عمر ہے علم حاصل کرنے کا. 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال، یہ 25 سال سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے، خصوصاً 15 سال سے 25 سال کے درمیان،
یہ سب سے اہم وقت ہے زندگی کا. اگر اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو وقف کر دیں. بعض طلبہ سوچتے ہیں یا ان کے شیڈول میں رہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہمیں کھیلنا ہے, تھوڑی دیر یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. یعنی پڑھائی کے علاوہ حقیقت میں ایک طالب علم کی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے حقوق کی خلاف ورزی ہے, کھیلنا اور بہت سیر و تفریح کرنا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ابھی معاصرین میں سے ہیں. آزاد ہندوستان کے اندر انہوں نے بہت سارے عہدے سنبھالے. وفات زیادہ دنوں پہلے نہیں ہوئی ہے. ان کی سیرت پڑھ لیں بس. آزاد کی کہانی, آزاد زبانی, بہت اہم کتاب ہے, اردو میں ہے. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی ہے ضرور اس کتاب کو پڑھیں کہ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا. یہ علم ایسے ہی نہیں آتا ہے. انما العلم بالتعلم, محنت کرنی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. مولانا رحمہ اللہ اس قدر ڈوبے رہتے تھے کتابوں میں کہ ان کے والد کو ان کی فکر ہونے لگی, تو ایک شخص کو بھیجا سیر و تفریح کے لیے پارک میں کہ ان کو لے کر جاؤ تاکہ یہ تھوڑا گھوم لے, ٹہل لیں, موڈ فریش ہو جائے. تو اس وقت بھی وہ جاتے تو چپکے سے کوئی کتاب رکھ لیتے اور پارک میں جا کر کسی جھاڑی کے آڑ میں جا کر وہاں پڑھنے لگتے. تو جو ان کو لے جاتا تھا کہتا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہی تھا تو گھر میں پڑھتے. تو اس طریقے سے اگر پڑھنے کا کسی کو نشہ چڑھ جائے تو یہی حال ہوتا ہے اس کا. تو ابھی آپ اگر کھیلنے کے لیے, ٹہلنے کے لیے اور دوسرے سیر و تفریح کے لیے نہ گئے اور اس وقت کو آپ نے پڑھنے لکھنے میں لگایا تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو جائے گا, بہت زیادہ نقصان نہیں ہو جائے گا. لیکن یہ زندگی, یہ عمر اگر گزر گئی نا تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بعد میں اگر پڑھنا بھی چاہیں تو یہ جوش و جذبہ آپ کا نہیں رہ سکتا. جوش بھی رہے لیکن جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ایک عمر ہوتی ہے کام کے لیے, اس وقت کوشش کے باوجود آپ یہ چیز حاصل نہیں کرتے جو ابھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے سینئر ساتھی ہیں آپ کے ناظرین محترم, فیض عام کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ. فیض عام ایک یونیورسٹی کی طرح ہے. یعنی اگر کوئی طالب کلاس میں نہ جائے, سال بھر نہ پڑھے, سبق نہ سنائے, کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. وہاں پر الحمدللہ میری زندگی کے 5 سال گزرے ہیں اور میں اسی طرح کا ماحول پسند کرتا ہوں جس میں بالکل بھی میرے اوپر کوئی پریشر نہ رہے, آزاد ہو کر پڑھ سکوں. خصوصاً 7ویں جماعت میں عالمیت کی سند ملتی ہے 6ٹھی جماعت میں, اور فضیلت کی سند ملتی ہے 8ویں جماعت میں. بیچ میں 7ویں جماعت ہوتی ہے. اس سال اساتذہ رزلٹ ہی نہیں سناتے, اس لیے کہ 6ٹھی میں جو طلبہ ممتاز تھے ہو سکتا ہے کہ 7ویں میں فیل ہوں. اس لیے کہ یہ سال جو ہے بیچ میں آرام کرنے کا. اس سال شاید میں نے سب سے زیادہ پڑھا تھا, یہ 7ویں والا سال. ایک روم لے لیا تھا جامعہ سے کہہ کر, اور جو گھومنے والا وقت ہوتا اثر بعد وہ جا کے روم میں بند ہو جاتا, اور جتنا کچھ لکھا اسی سال لکھا. یہاں تک کہ فضیلت کی سند ملنے سے پہلے ایک کتاب چھپ کے آ گئی تھی میری. تو آپ اگر نہ کھیلیں, مدینہ جانے کے بعد کبھی جانتا نہیں تھا کہ کھیلنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے بھی الگ سے ایک طالب کے لیے وقت ہوتا ہے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ترغیب ملے, کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا. اس لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں. یہ زندگی گزر گئی تو زندگی بھر افسوس کریں گے. بعد میں کوشش بھی کریں لیکن اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. میری چھٹی کے جو ایام ہوتے تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں, وہ سب سے زیادہ مشغول والے رہتے. انتظار کرتے رہتا کہ کب چھٹی ملے گی, چاہے ہفتے واری چھٹی ہو چاہے دوسری چھٹیاں ہوں. ایک لمبی لسٹ رہتی کہ چھٹی میں یہ کام کرنا ہے, فلاں موضوع پر پڑھنا ہے, فلاں موضوع پر لکھنا ہے. اب کلاس کے اوقات میں اتنی فرصت ملتی نہیں, چھٹی کے ایام میں ہی یہ کام کر پاتا.
تو ایک طالب کے لیے حقیقت میں کوئی فارغ وقت نہیں ہونا چاہیے. جتنا ممکن ہو سکے 5 منٹ اگر بچا سکتے ہیں آپ، بہت قیمتی ہے. 5 منٹ 5 منٹ کم نہیں ہوتے ہیں، 5 منٹ بہت ہوتے ہیں. ابھی چند سال پہلے جب میں دکتورا میں تھا تو ایک قرآن کے حلقے میں جا کر داخلہ لیا. عموماً 7 پارہ 8 پارہ تک ایک دن پڑھنا رہتا، اوپر سے ڈیوٹی بھی رہتی بال بچوں کا پیٹ چلانے کے لیے، اور ساتھ میں اپنا رسالہ بھی رہتا. بعض جو نئے طلبہ تھے اس حلقے میں، ان کے اوپر بڑا شاق گزرتا. تو کسی نے ایک دن درخواست رکھی استاد کے سامنے کہ اس طرح 7-8 پارہ روزانہ پڑھنا، اور روزانہ یہی نظام تھا. مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا کم کر دیں. تو ہمارے ہی حلقے میں استاد نے ایک پرانے طالب سے پوچھا کہ تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ہی بچے ہیں. تو ان کے لیے کچھ محنت کرتے ہو، کچھ کماتے ہو؟ کہ ہاں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں. اس سے پوچھا کہ رسالہ تمہارا ہے؟ کہ ہاں میں دکتورا کا رسالہ لکھ رہا ہوں. اس سے پوچھا ہمارے سامنے ہی کہ آج تم بتاؤ کتنا پڑھ چکے ہو؟ اس نے کہا کہ 17 پارہ اب تک ہو چکا ہے آج کا. اب سوچیں یہ سب کرتے ہوئے اتنا 17 پارہ پڑھ چکا ہے، دکتورا کا رسالہ بھی لکھ رہا ہے، ساتھ میں بچوں کے لیے ڈیوٹی بھی کر رہا ہے تاکہ کچھ پیسہ آ جائے، اور ساتھ میں اس طرح پڑھ بھی رہا ہے. تو پڑھتے کیسے ہیں یہ؟ اگر اس طرح ہمارا حال ہو جائے یقیناً اس کا اثر پڑے گا. وہ 5 منٹ ضائع نہیں کرتے. راستے میں چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد جاتے وقت، مسجد سے واپسی کے وقت، اس میں ایک جدول بنا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں تقریباً 2 پارہ پڑھنا ہے. 2 پارہ یہاں سے آگے، اور کوئی کام ہے فلاں وقت راستہ کرنا ہے، یہاں پر 1 پارہ ہے. جیسے میں جامعہ سے جاتا تھا پڑھانے کے لیے، جامعہ اپنی رہائش گاہ سے، تو تقریباً کوشش کرتا ہے یہاں پڑھ لوں. نماز کے اوقات میں مسجد جاتے ہوئے آتے ہوئے اتنا پڑھنا ہے. تو اس وقت آپ کی زندگی کا ایک وقت قیمتی ہوگا، 1 منٹ قیمتی ہوگا. آپ ضائع نہیں کریں گے اس وقت. اگر کر دیا ضائع تو پھر آپ کے پاس وقت بچے گا نہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن جدول بنا رہے ایک طالب کے لیے، اس طرح گزر سکتا ہو. کبھی اچانک کوئی کام پڑ جائے تو یہ اضطراری کیفیت ہو سکتی ہے، اس کو انسان مینیج کرتا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، بال کافی بڑے ہو گئے، ایک نائی کے پاس گیا. اب وہ کاٹ رہا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا بدبدا رہے ہیں. میں نے کہا کہ جو میرا جدول ہے یہ آدھے گھنٹے کا وقت میرا تھا نہیں، اب ایک اچانک ضرورت پڑ گئی تو اب اس آدھے گھنٹے کو کہاں سے مینیج کروں؟ تو اپنا کام کر رہا ہوں، تو اپنا کام کرو. مکہ جانا ہوا کبھی، راستے میں جو اپنا شیڈول ہے پڑھنا ہے تقریباً 7 پارہ 8 پارہ، تو اپنے ساتھ کسی ساتھی کو رکھ لیا اور راستے بھر اس کو سنایا، واپسی کے وقت بھی سنایا اس کو. اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، یا کسی ساتھی کو لے لیا، کوئی کتاب وہ پڑھ رہا ہے اونچی آواز میں، سن رہا ہوں. تو وقت کی اگر قدر ہو تو 1 منٹ کی وہ حفاظت کرے گا، اور یہ بڑا قیمتی ہے. اس لیے کہ یہ زندگی جو آپ کی گزر رہی ہے نا، اگر بعد میں ہمت بھی ہو تو اس طرح آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا. ابھی ضرورت پڑے تو پوری رات آپ جا سکتے ہیں، فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہی 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد آپ چاہیں کہ مسلسل 2 رات جاگ لیں، مشکل ہے. اس وقت جسم ساتھ نہیں دے گا. ابھی موقع ملا ہے کر لیں. جب ماجسٹر کا رسالہ لکھ رہا تھا تو تقریباً 1 مہینے تک رات کو نہیں سویا تھا. عشاء کی نماز کے بعد ایک روم میں جا کر اندر سے تالا بند کر لیتا، بچے پریشان نہ کریں، اور فجر کی اذان کے وقت ہی تالا کھولتا. کبھی ضرورت پڑتی تو فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ لکھنے بیٹھتا. تو وقت اتنا ہی ہے 24 گھنٹے کا. آپ کے لیے الگ سے 25 گھنٹے نہیں ہوں گے. اسی وقت میں آپ اپنا مینیج کریں کہ کیسے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اسی وقت کو بعض لوگ برباد کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسی وقت میں پورا کام کر ڈالتے ہیں. تو وقت الگ سے ان کو نہیں ملتا جو لوگ اتنا کام کرتے ہیں، اس وقت کو مینیج کرتے ہیں وہ. تو اس طرح اپنے اوقات کو مینیج کرنے کی کوشش کریں.
کوئی بھی آپ کا وقت فارغ نہ جائے. راستے میں چل بھی رہے ہوں تو کم از کم کچھ بھی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کریں, کچھ بھی نہیں ہے کم از کم استغفار کریں, لیکن آپ کا وقت برباد نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک منٹ کی حفاظت کریں, پرانے دروس ہیں ان کا مراجعہ کرتے رہیں. تو اس طرح کرنے سے ایک شروع میں جو پہلا اور دوسرا قاعدہ بیان ہوا ہے کہ احیاء العلم, اگر یہ اخلاص ہو, اللہ رب العالمین صدق نیت کو دیکھے کہ یہ میرے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, یہ میرے دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا ہے, وہ اللہ رب العالمین سے گر گرا رہا ہے کہ اللہ میرے لیے اس دین کو واضح کر دے, جو حق ہے, جو سچا دین ہے میرے لیے پہلے واضح کرے اور مجھے طاقت دے اس دین کی حفاظت کی, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی. اور جو مدد ہوتی ہے وہ دوسرا تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے اللہ رب العالمین اس کے لیے علم کے راستے کو واضح کر دیتا ہے. بسا اوقات بعض چیزیں آپ کو ایسے, شیخ البانی کی سیرت پڑھیں, شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخطوطات میں سے بعض کلمات کو پڑھنے میں مہینوں لگا دیتا, ایک کلمے کو, ایک سطر کو پڑھنے میں مہینوں تک وہاں اٹکا ہوا ہوں, ہمیشہ اسی ورقے کو دیکھا ہوں لیکن حل نہیں ہو رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا اس میں. اور مہینہ گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا, بستر سے وہ تکیہ اٹھایا اور تکیے کے نیچے ایک ورقے میں میرے ہی ہاتھ سے وہ کلمہ صاف خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے. اور پھر زار و قطار رونے لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. تو اگر کوئی اس طرح مخلص ہو, اللہ کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوتی ہے جو دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. وہی زندگی ہے. شیخ البانی کی کتابیں جو ہیں, آج ان کتابوں کو کوئی پڑھ لے تو بہت بڑا عالم بن جائے گا, ایک بہت بڑا انجاز ہوگا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں سب ضخیم کتابیں ہیں. فتح الباری 20-25 جلدوں میں, تہذیب التہذیب, اور دوسری کتابیں ضخیم کتابیں ہیں, لسان المیزان, بڑی بڑی کتابیں ہیں. ان کتابوں کو پڑھنا اپنی پوری زندگی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب سوچیں کہ جنہوں نے لکھا ہے ان کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا. فتح الباری کو لکھنے میں 38 سال لگے. 38 سال میں انہوں نے یہ کتاب مکمل کی. اگر پہلے سوچ لیتے کہ اتنے سال تک کون محنت کر سکتا ہے, چلو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ کتاب ہمارے سامنے آتی نہیں. لیکن اگر کوئی مخلص ہو, اللہ کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. صرف صحیح بخاری پر حافظ ابن حجر نے 1-2 نہیں 20 کتابیں لکھی ہیں جو خالص صحیح بخاری کی خدمت ہے. جو صحیح بخاری کے ساتھ دوسرے کتابوں کی خدمت ہے, ان کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف صحیح بخاری, جیسے فتح الباری صحیح بخاری کی خدمت ہے, اس طرح 1-2 نہیں 20 کتابیں صحیح بخاری کی خدمت میں لکھی. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی. تو یہ ایک اہم قاعدہ ہے کہ اپنی زندگی کے اس مرحلے کو غنیمت جانیں جس مرحلے میں ابھی آپ لوگ ہیں. 8واں قاعدہ ہے لزوم التأنی فی طلبہ و ترک العجلہ. طلب علم میں لگے رہنا اور عجلت بازی سے پرہیز کرنا. طلب علم میں لگے رہنا اور عجلت بازی سے پرہیز کرنا, یہ بہت بڑی صفت ہے ایک طالب علم کی. اگر عجلت بازی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. طلب علم میں شارٹ کٹ والا راستہ نہیں ہے, یہ پہلے جان لیں. جو شارٹ کٹ والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم نہیں ہے. آپ کو صبر کے ساتھ لگا رہنا پڑے گا. اگر حافظ ابن حجر صبر کے ساتھ نہ رہتے, شارٹ کٹ والا راستہ اپناتے, کوئی ضرورت نہیں تھی فتح الباری لکھنے کی اتنے سالوں تک, اتنی ضخیم کتاب. لیکن وہ لگے رہے. تو طلب علم میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مختصر کتاب بتائیں تاکہ ہم پڑھ لیں. ابھی ایک واقعہ ابھی معاصرین میں سے کسی کا گزرا تھا. انہوں نے ایک شیخ کے پاس آ کر درخواست کی کہ لغت کے اندر کوئی کتاب بتائیں. تو کہا کہ تاج العروض پڑھیں. کہا کہ تو بہت, یا کیا کہتے ہیں لسان العرب پڑھیں. یہ تو بہت ضخیم کتاب ہے, اتنی جلدوں میں ہے. تو کہا کہ اگر تمہیں اتنی جلدیں بھاری لگ رہی ہیں تو کوئی دوسرا کام کرو, پھر تمہارے لیے یہ میدان نہیں ہے. تو ایک طالب علم کو عجلت بازی سے پرہیز کرنا چاہیے, صبر کے ساتھ پڑھیں.
ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھیں، اس سے علم میں پختگی آتی ہے. خصوصاً جو اصول کی کتابیں ہیں ان کتابوں کو بار بار پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے ذہن کے اندر نقش ہو جائے ایک دم. 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھ کے دیکھیں. اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں کہ آپ کی تعلیمی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. عقیدے کی کوئی کتاب، فقہ کی کوئی کتاب، مصطلح کی کوئی کتاب متعین کر لیں اور اسے کہیں کہ مجھے 50 مرتبہ پڑھنا ہے اس کتاب. اس کے بعد آپ فرق دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی فرق آتا ہے نہیں آتا ہے. یقیناً آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق آئے گا. اس کے بعد 9واں قاعدہ ہے الصبر فی العلم تحملا و اداء. طلب علم میں صبر کرنا، اسی طرح علم کی نشر و اشاعت میں صبر کرنا. عموماً کامیابی کا یہ سب سے بڑا نسخہ ہے، چاہے دنیاوی امور میں ہو چاہے اخروی امور میں ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آخر میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو اس کا یہی نسخہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اصبروا وصابروا، صبر کریں اور اس پر جمے رہیں. ایسا نہیں کہ چند دن تک صبر کرنے کے بعد اب نہیں ہو رہا، اب برداشت نہیں ہو رہا. یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ صبر کی صفت طالب علم کے اندر نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنے ہمارے کبار علماء گزرے ہیں یا آج بھی جو موجود ہیں، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، پائیں گے کہ حد درجہ انہوں نے صبر کیا ہے، اس کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں. ایسے نہیں ہو گیا. تو حد درجہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے لا یستطاع العلم براحۃ الجسم. تن آسانی کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہی قول امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کا بھی ہے. حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک شہر میں طلب علم کے لیے گئے، ان کے ساتھ اور کئی ساتھی تھے. کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہو چکا تھا روکھی سوکھی سبزیاں کھاتے ہوئے یا روکھا سوکھا کھانا کھاتے ہوئے. کبھی کوئی سالن ترکاری وغیرہ نہیں ملی تھی اب تک. ایک دن کی بات ہے، ایک استاد کے پاس گئے، حاضر ہوئے تو استاد نے پڑھانے سے معذرت کر لی کہ میں آج بیمار ہوں، آج تدریس کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. وہاں سے واپس آ گئے، راستے میں دیکھا کہ مچھلی بک رہی ہے. تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے کوئی تر سبزی، کوئی اس طرح کا کھانا کھائے ہوئے، کوئی روکھا سوکھا کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ جب سے یہاں پر آئے ہیں. تو آج تھوڑا سا وقت ہے، چلو یہ مچھلی خریدتے ہیں، جا کے گھر میں جہاں رہائش گاہ ہے وہاں اسے پکائیں گے، بنائیں گے، پھر کھائیں گے. وہ مچھلی انہوں نے خرید لی. کہتے ہیں جب اپنے رہائش گاہ تک پہنچے تو ایک دوسرے استاد کے پاس حاضری کا وقت ہو چکا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا پورا وقت گزرتے رہتا. ایک استاد کے گھر سے نکلتے، پھر دوسرے استاد کے گھر میں بھاگتے. تو اسی طرح دن بھر ہمارا گزرتا رہتا، اسی میں وقت پورا چلا جاتا. جب پہنچے تو واپس آنے کی وجہ سے دوبارہ پھر دوسرے استاد کا وقت ہو چکا تھا. تو اس مچھلی کو ہم نے وہیں پر رکھ کر کیا ہم چلے گئے دوسرے استاد کے پاس. یہاں تک کہ وہ مچھلی 3 دن تک اسی حالت میں رہ گئی. جب تیسرے دن ہمیں لگا کہ اب یہ سڑ جائے گی، کھانے کے لائق نہیں رہے گی، تو کچا ہی کھا لیا اسے بغیر پکائے ہوئے. اور اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، کہ تن آسانی کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا قصہ پڑھیں، جسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ
کئی ہزار کلومیٹر سفر کر کے آئے، وہ بھی پیدل، تقریباً 5-6 ہزار کلومیٹر کا انہوں نے صرف پیدل سفر کیا ہے طالب علم کے لیے، بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے۔ مسانید جو ہیں حدیث کی کتابیں، تو ان میں سے ایک قسم ہے مسانید کی، مسند احمد بن حنبل جس طرح ہے، تو اس طرح بہت ساری کتابیں مسند کے عنوان پر موجود ہیں۔ سب سے ضخیم کتاب حدیث کی یہی امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی کتاب تھی، مسند بقی بن مخلد۔ یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، 290 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ پیدل کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے بغداد پہنچے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس علم طلب کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل پر پابندی لگی ہوئی ہے بادشاہ وقت کی طرف سے، درس کے لیے عوامی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے، اب اپنے گھر میں نظر بند ہیں، قید و بند کی زندگی گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی، کئی بار میں بے ہوش ہوا اور گر پڑا۔ ظاہر سی بات ہے جو 1000 کلومیٹر تک سفر کر کے صرف اسی مقصد کے لیے آئے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگوں سے جا کر میں نے کہا کہ امام احمد کا گھر کہاں ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ دکھایا کہ یہ گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد باہر نکلے، اپنا پورا واقعہ سنایا۔ امام احمد نے معذرت کر لی کہ بادشاہ وقت کا حکم ہے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ ولی الامر کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ روزانہ آپ میرے گھر میں آئیں، فقیر کے بھیس میں دروازہ کھٹکھٹائیں، یا انہوں نے اپنی طرف سے یہ درخواست کی کہ اس طرح میں آؤں گا اور فقیر کے بھیس میں گویا کہ میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، باہر آیا میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دے۔ بہرحال دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے یہ مشورہ آیا، جس پر اتفاق ہوا۔ روزانہ اسی طرح وہ کئی مہینے تک آتے رہے، اور امام احمد اپنے گھر سے نکلتے، ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھتے، اور راستے میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دور جاتے، اور اسی دوران 1-2 حدیث ان کو سنا دیتے۔ اس طرح ایک زمانے تک امام احمد سے وہ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بادشاہ کی طرف سے پابندی ہٹی تو ان کے درس میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ رہتے تھے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بقی بن مخلد کو اپنے سامنے بیٹھاتے اور کہتے کہ حقیقت میں اگر طالب علم کسی کو کہا جا سکتا ہے تو یہی ہے، اس لیے ان کا مقام، ان کی جگہ یہیں پر ہونی چاہیے، یہ پیچھے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ فرض کریں کہ آج بھی اگر ہمیں اسی طرح اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے، تو کوئی طالب کیا استاد سے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ آج شیخ نہ پڑھائیں، آج کچھ ہمیں نصیحت کر دیں، آج نہیں پڑھیں گے ہم، آج کوئی قصہ کہانی سنا دیں، آج سال کا پہلا دن ہے، آخری دن ہے، ہو سکتا ہے؟ بلکہ استاد اگر انکار کریں تو وہی حالت ہوگی اس طالب کی جو بقی میں مخلد کی ہوئی، بے ہوش ہو جائے گا وہ کہ میں جس مقصد کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں وہ مقصد مجھے نہیں، وہ مقصد میرا حاصل نہیں ہو۔ لیکن چونکہ آج جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ طلبہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے ادارے کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے، اساتذہ آتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں، ان کو اساتذہ کے گھر میں جا کر انتظار نہیں کرنا پڑتا گھنٹوں تک۔ امام احمد کی طرح جیسے ابھی سنا آپ نے کہ فجر سے پہلے جا کر استاد کے حلقے میں، بعد میں بھی جا سکتے تھے لیکن سب سے پہلے جگہ مجھے چاہیے۔ تو اس طرح محنت سے جو علم حاصل کرے گا اسے اس کی قدر بھی ہوگی کہ کون سی نعمت مل رہی ہے۔ اور ایسے طلبہ کبھی اپنے استاد کے خلاف کچھ بولے، بے ادبی کرے، جس طرح کہ آج بہت سارے نظارے ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں، فراغت کے بعد طلبہ اپنے استاد کے خلاف سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چونکہ اس علم کی قدر نہیں رہی، نہ پڑھنے والے کے دل میں وہ نیت ہے جو حقیقت میں ہونی چاہیے، اور نہ پڑھانے والے کے پاس وہ شعور ہے، اس لیے یہ نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
تو حقیقت میں یہ دین اور یہ علم کیا ہے، اگر طرفین سے یہ چیز واضح رہے تو وہی صورت ہماری بھی ہوگی جو ہمارے اسلاف کی تھی. تو یہ بہت عزیز ہے، بغیر صبر کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. حد تک صبر کی ضرورت ہے طلب علم میں، اور اس سے زیادہ جب آپ مدرس بنیں گے تو پڑھانے میں، لوگوں تک اس دین کو پہنچانے میں، اس سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے. ابھی جو آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ عمر جیسے جیسے انسان کی ہوتی ہے اس کے پاس مشاغل بڑھتے رہتے ہیں، ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں. ایک مدرس کلاس میں آپ کے پاس آتا ہے پڑھانے کے لیے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ آپ کو پاس پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی کیا کہی ہے، بچے کیا کس قدر پریشان کیے ہیں، وہی جانتے ہیں. تو کتنے مسائل سے وہ گھرے رہتے ہیں آپ بیان نہیں کر سکتے. ایک طالب علم کی زندگی سنہری زندگی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صرف پڑھنا ہو، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ابھی آپ کی. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جائے گی ذمہ داری آپ کی بڑھتی جائیں گی. شادی کے بعد ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی، پھر رزق کمانا ہو ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی. مدرس بنے، ادارے کے ساتھ مینج کر کے چلنا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے جائے ان کے ساتھ مینج کر کے چلنا ہے. ہزاروں طرح کے معاملات آپ کی زندگی میں آئیں گے، ہر جگہ پر صبر کرنا ہے. تو بغیر صبر کے یہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. تو شیخ نے کیا کہا؟ الصبر فی العلم تحملا و اداء. 10واں قاعدہ ہے ملازمت آداب العلم. طالب علم کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنا، ان کی پابندی کرنا. یہ ایسا قاعدہ ہے جو آج کل ہمارے مدارس میں اکثر و بیشتر مفقود نظر آتا ہے. سلف صالحین کے یہاں اس چیز کی حد درجہ اہمیت تھی. چنانچہ وہ اپنے بچوں کو جب کسی استاد کے پاس بھیجتے تو کہتے سب سے پہلے ان سے ادب سیکھو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے، ان کو بھیجتے مشائخ کی مجلس میں جا کے بیٹھاتے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ابھی علم سیکھیں گے نہیں، ادب سیکھیں گے. پہلے کئی سال تک انہیں ادب سکھاتے، اس کے بعد وہ علم سیکھتے، اس کے بعد پڑھنا لکھنا شروع کرتے. چنانچہ شیخ نے جو آثار ذکر کیے ہیں سلف صالحین کے، آپ پڑھیں ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. امام مالک رحمہ اللہ نے قریش کے ایک شخص سے کہا، یا ابن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. یہ چیز ہمارے آج کے دور کے طلبہ میں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ مفقود نظر آتی ہے. خال خال ہی ایسے طلبہ نظر آتے ہیں جو حقیقت میں اس قاعدے کی روایت کرتے ہوں، ادب کے ساتھ پیش آتے ہوں، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، جس کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے کہ حقیقت میں یہ طالب علم ہے. ایک ادب کے ذریعے ایک طالب استاد کا دل جیت لیتا ہے، اور استاد کی خواہش نہ بھی رہے، تھکا ہوا بھی رہے، تو ایسے طلبہ کے لیے وہ وقت نکالتا ہے. لیکن اسی کے برعکس استاد تیاری کر کے آتا ہے پڑھانے کے لیے. بعض بے ادب طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کا موڈ آف کر دیتے ہیں، اور پھر جو کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو کر آئے تھے وہ بھی نہیں دیتے. تو یہ صورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی قلت ادب کی بنا پر. اگر کوئی شخص، آپ ہوٹل گئے، کھانا کھایا آپ نے، اور آپ کا بل دوسرا ادا کر دے، کئی مرتبہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہو، کیا کبھی اس شخص کے ساتھ کوئی بے ادبی کرے گا جس نے اس کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ اگر کوئی غلطی بھی کرے وہ، تب بھی اس کے خلاف جلدی وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا. استاد طالب کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دیتا ہے. اس کے باوجود بہت سارے طلبہ اپنے اساتذہ کا خیال نہیں کرتے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آتے.
یہ بہت لمبا باب ہے اور سلف صالحین نے اس بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. آپ کو جو سیرت کی کتابیں ہیں اس کے مظاہر بہت زیادہ نظر آئیں گے. آپ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلاء پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہمارے سلف صالحین اپنے اساتذہ کے ساتھ پیش آتے تھے. 11واں قاعدہ ہے صیانۃ العلم عما یشین مما یخالف المروءۃ ویخرمها. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس علم کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا جو اسے گندا کر دے, میلا کر دے. یہاں تک کہ جو مروت کے خلاف چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بھی حد درجہ پرہیز کرے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا. لیکن کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے کے اندر بھی اپنے علم کی حفاظت کرے, اپنا علمی وقار برقرار رکھے. جیسے دوسرے لوگ ہوٹل میں جا کر گپے لڑاتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, اس طرح آپ بھی اگر لوگوں کے ساتھ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے عزت, آپ کے مقام کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. آپ کا ایک مقام ہے, لگنا چاہیے کہ آپ طالب علم ہیں, عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. معاشرے میں لباس کا بہت بڑا اثر ہے. ہر طرح کے لوگوں کی تشخیص پہلی نظر میں لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر کرتے ہیں. کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں, لیکن اس کے لباس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا آدمی ہے. کھلاڑیوں کے لباس الگ ہوتے ہیں, فوجیوں کے لباس الگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی کسی کو کہ فوجی کا لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی اس کو چھیڑ رہا ہے؟ ممکن نہیں ہے. صرف لباس کا اثر ہے, لوگوں کے دل میں ہیبت ہے. ایک عالم دین کا لباس, ایک طالب علم کا لباس الگ ہے. تو یہ خوارم المروءہ میں سے ہے کہ معاشرے کے اندر اپنا وقار برقرار رکھنا تاکہ لوگ آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں, آپ کے علم کے وقار کو برقرار رکھیں. 12واں قاعدہ ہے انتخاب الصحبۃ الصالحۃ لہ, نیک دوست کا انتخاب کرنا. پڑھنے کے زمانے میں چاہے ہاسٹل میں رہتے ہو یا اپنے گھر سے آتے جاتے رہتے ہو, ایک کلاس میں رہنے کے دوران ایک سوسائٹی کے ساتھ, ایک معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے بعض لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہونا یہ فطری چیز ہے. ہمیشہ ایک طالب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے دوست کے انتخاب میں انتہائی محتاط رہے. ہر کوئی اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے دوست بنایا جائے. ضرور آپ کے اچھے دوست ہونے چاہیے, لیکن انتہائی پھونک کر قدم رکھے کہ آپ کا دوست کون ہے. المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوتا ہے. آپ اگر محنتی ہیں اور آپ کا دوست ہمیشہ کھیلنے کودنے کی بات کرتا ہے اور آپ کے سامنے انہی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بہت دن تک آپ اپنے روش پر باقی نہیں رہیں گے, اسی طرح ہو جائیں گے. اس لیے ایسے شخص کو اپنا دوست منتخب کریں جو حقیقت میں مخلص ہو, للہ فی اللہ محبت ہو, آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکے, آپ کی پڑھائی میں آپ کا معاون ہو. کبھی کوئی آپ سے درس چھوٹ جائے تو وہ حفاظت کرے. ایسی زندگی میں اگر دوست ہو تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مدینے کے اندر مجھے ایسے دوست عطا کیے جو واقعی دوست کہے جانے کے لائق ہیں. میرا کینیا کا ایک دوست تھا جو روم پارٹنر تھا, تو انتہائی مخلص,
کہاں پر کون سا درس ہو رہا ہے خبر دینے والا، کوئی چیز مجھ سے چھوٹ جائے بتانے والا، اسی طرح میں بھی اس کے ساتھ ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا، کوئی چیز غلط دیکھے ناصحانہ طور پر نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کے طور پر نصیحت کرنے والا کہ آپ کے لائق نہیں ہے کام، یہ کام نہ کریں، یا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یا فلاں کا منہج درست نہیں ان کے ساتھ نہ جائیں. تو اس طرح کا دوست ملنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو دوست آپ کے ہوں گے، آپ تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتے، کسی کے ساتھ تعلقات ہوں گے، لیکن اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ حقیقت میں آپ کے لیے خیر خواہ ہے یا نہیں، آپ کے طلب علم کے راستے میں آپ کے لیے معاون ہے یا نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو اپنے دوست بدل لیں. ایسے شخص کو دوست بنائے جو حقیقت میں آپ کے لیے طلب علم کے راستے میں آپ کے معاون ہو. تو ایسے دوست اگر ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر تنہائی بہتر ہے. اس سے آپ کو طلب علم کے راستے سے دور کر دیں تو ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے کبھی کوئی درس ہوتا، میرا گھر دور رہتا، اپنے خاص دوست ہوتے، ان کو کہہ دیتا، میرے پاس گاڑی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد فلاں مسجد میں درس ہے، اگر حاضر ہونا ہے تو تمہارے گھر کے سامنے سے گزروں گا، روڈ پہ کھڑے رہنا. تو اس طریقے سے سب ساتھ میں درس میں جاتے تھے. کبھی اگر نہ جا سکا نوٹ تیار کر کے پہنچا دیا کہ آج درس میں یہ سب ہوا ہے. کوئی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، اہم کتاب ہے، چلو اس کو خریدتے ہیں. پیسہ نہیں ہے تو چلو میرے پاس سے پیسہ لے لو لیکن پڑھو اس کو. تو اس طرح کے دوست اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. کبھی کوئی قدم ڈگمگایا، کوئی غلط حرکت کر دی، کچھ لکھ دیا کسی کے خلاف، فوراً آ کر نصیحت کرنا، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، یہ کام تمہارا اچھا نہیں ہے. اس کو یہ پاور ہو، اس کو لگے کہ میں اس کو اگر کہوں تو برا نہیں مانے گا. تو اگر اس طرح کی دوستی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر نہیں ہے، اس طرح کا دوست آپ کو نہیں مل رہا ہے تو تنہائی بہتر ہے. اس سے برے دوستوں کے چکر میں اگر پڑیں گے تو علم کے راستے سے دور ہو جائیں گے. برے دوستوں سے بچنا بہت ضروری ہے. بات کیا ہوا قاعدہ ہے، بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. اصول و ضوابط کو یاد کرنے پر زور دینا. اس کا مذاکرہ کرتے رہنا، مراجعہ کرتے رہنا، تکرار کرتے رہنا، اس کے تعلق سے سوال کرنا، یہ علم کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور طلب علم کا ایک اہم قاعدہ ہے. بغیر یاد کیے ہوئے یہ علم آپ کا ضبط نہیں ہو سکتا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول مصنف نے ذکر کیا ہے، حفظنا قلیلا وقرأنا کثیرا فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرأنا. ہم نے تھوڑا سا یاد کیا تھا، بہت زیادہ یاد تو نہیں کر پایا، البتہ مطالعہ بہت کیا، لیکن فائدہ ہمیں کس سے زیادہ ملا؟ جو ہم نے یاد کیا تھا. مطالعہ تو بہت زیادہ کیا تھا لیکن حقیقت میں فائدہ اسی سے ملا جو ہم نے یاد کیا تھا. تو یاد کیے بغیر آپ اس علم کو ضبط کرنا چاہیں مشکل. اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مادے میں آپ کا خاص نوٹ ہونا چاہیے، خاص مذکرہ ہونا چاہیے، آپ کا خاص دفتر ہونا چاہیے، اس میں آپ اہم چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں. اگر نہیں ہے تو آج ہی بنا لیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے خارجی مطالعے کے تعلق سے ہو چاہے درسی کتابیں ہو، تو اس کا ایک الگ آپ کا نوٹ ہونا چاہیے. وہ اہم چیزیں آپ اس میں نوٹ کرتے رہیں. یہ نوٹ زندگی بھر آپ کو فائدہ دے گا. فیض عام میں پڑھتے ہوئے میں نے نوٹ تیار کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو دے دیتا. مدینہ پہنچنے کے بعد بعض طلبہ فیض عام کے جو جاتے، نیا داخلہ ہوتا، 8-10 سال کے بعد وہ کہتے کہ میں نے آپ کے نوٹ سے امتحان کی تیاری کی تھی. وہ طلبہ جیروکس کرا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے. مدینے میں زندگی گزارتے وقت جو وہاں کے نوٹس تھے، آج بھی میں ان نوٹس کو دیکھتے رہتا ہوں، پڑھتے رہتا ہوں. یہ بڑے اہم ہوتے ہیں.
وہ آپ کی تیاری کے اور آپ کے مطالعے کے وہ نچوڑ ہوتے ہیں، یہ خلاصہ ہوتا ہے. تو یاد کرنے کی کوشش کریں، ضبط کرنے کی کوشش کریں معلومات کو. ایک پوری کتاب آپ کو یاد نہیں رہ سکتی، اس کو پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کا اختصار کر لیں کہ اس کتاب میں یہ اہم چیزیں ہیں. ابھی جو پڑھا رہا ہوں آپ کو، شیخ سے اتنی مرتبہ سنا، وہ میں نے اہم نوٹ تیار کیے ہوئے ہیں، وہ اشارے ہیں، دوسرا دیکھے گا تو سمجھ نہیں پائے گا، لیکن وہ تمام چیزیں میرے لیے واضح ہے. یہاں پر یہ چیز ہے. تو مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کا نوٹ ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسی کتاب میں نوٹ چڑھاتے رہیں، لکھتے رہیں. اور اگر کسی کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو آئی پیڈ خرید لیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کافی مہنگا آتا ہے. تو اگر ہو سکے تو یہ آئی پیڈ خرید لیں. اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کتاب کے اندر بھی نہیں ہے. اس میں 10 صفحات تک آپ نوٹ چڑھا سکتے ہیں، ایک صفحے میں 10 صفحات کے نوٹ اس میں چڑھا سکتے ہیں، لیکن دوسری کتابوں میں نہیں کر سکتے. تو نوٹ ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، اور ساتھ میں ان اہم چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. اہم چیزوں کو سلف صالحین کہتے تھے، یا آج کے علماء سے بھی ہم نے کافی یہ سنا ہے، العلم ما يدخل معك في الحمام. حقیقت میں علم وہی ہے جو آپ کے ساتھ حمام میں داخل ہو جائے. حمام میں انسان کتاب لے کر داخل ہوتا ہے، لیکن جو دل کے اندر علم ہے وہ حمام میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. تو حقیقت میں علم اسی کو کہتے ہیں، العلم ما يدخل معك في الحمام. 14واں قاعدہ ہے اکرام اہل العلم و توقیرهم. علماء اکرام کی عزت و تکریم کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فتاحو کہا یوشع بن نون کو، حالانکہ یہ ان کے مملوک اور غلام نہیں تھے، شاگرد تھے. تو ایک استاد اپنے شاگرد کے بالمقابل یہی درجہ رکھتا ہے. اس لیے جو اہل علم ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا ضروری ہے. اہل علم کے ساتھ بے ادبی بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ خاموش رہیں. ایسے موقع پر ایک شخص کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسے شیخ نے 6 نکات میں بیان کیا ہے. نمبر 1 التثبت فی صدور الزلۃ منہ. پہلے کنفرم کر لے کہ حقیقت میں فلاں عالم دین سے غلطی ہوئی ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ان سے غلطی ہوئی نہیں اور آپ نے الزام لگا دیا. دوسرے نمبر پر التثبت فی کونہا خطأ. پہلے یہ کنفرم ہو جائے کہ جس چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں حقیقت میں کتاب و سنت کے روح سے وہ غلط ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ خود آپ غلطی پر ہو اور ایک عالم دین کی اصلاح کرنے کے لیے نکل جائے اور ان کے خلاف آپ لکھ دیں، کتاب چھاپ دی. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ترک اتباعہ فیہا. اس عالم دین سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی میں ان کی اتباع نہ کرنا، چاہے وہ علم کے کسی بھی مرتبے پر فائز ہو. اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. چوتھے نمبر پر التماس العذر له بتأویل سائغ. جہاں تک ممکن ہو سکے تأویل کے ذریعے ان کے لیے عذر تلاشیں. 5ویں نمبر پر بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشہیر. انتہائی نرم انداز میں
پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، سرن تنہائی میں انہیں نصیحت کریں. شدت کا معاملہ عالم دین کے ساتھ نہ اپنائیں. اور چھٹے نمبر پر حفظ جنابہ فلا تہدر کرامتہ فی قلوب المسلمین، اس کے مقام و مرتبے کی حفاظت کی جائے. لوگوں کی نظر میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کو ذرہ برابر ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. یہ 6 نکات انتہائی اہم ہے کسی عالم دین کی غلطی کے معاملے میں. اگر کسی عالم دین سے کسی مسئلے میں غلطی کا صدور ہو جائے، کیونکہ وہ بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہوگی. کوئی ایسا دنیا کا عالم دین نہیں گزرا جن سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو پوری زندگی میں. لیکن ان غلطیوں کے موقع پر ان کے ساتھ کیسا تعامل ایک دوسرے عالم دین کا ہونا چاہیے، طالب علم کا ہونا چاہیے، تو یہ 6 نکات ہیں. یہ 6 نکات کن کے لیے ہیں؟ اہل علم کے لیے، علماء کے لیے. لیکن اگر کوئی اہل بدعت ہو تو ان کے لیے اصول و ضابطے نہیں ہیں. یہ اہل سنت کے علماء کے لیے اصول و ضابطے ہیں. جب کسی بدعتی پر رد کیا جائے کسی مسئلے میں، اور عین وہی غلطی کسی اہل سنت کے بڑے عالم سے بھی سرزد ہو گئی ہو، تو لوگ فوراً کیا کہتے ہیں؟ اس کے اسکرین شاٹ بھیج کے کرتے ہیں کہ یہی غلطی فلاں سے بھی ہوئی ہے، اسی طرح کا رد ان پر بھی کریں. تو یہ ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ اسی طرح کا رد ان پر بھی کریں. اہل بدعت کے ساتھ سختی کرنا یہ اصل ہے. ان کی غلطیوں کو واضح کرنا، ان کے انحراف کو واضح کرنا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اپنا رہنما بنایا جائے، اور ان کی بدعت سے لوگوں کو تحذیر کرنا ضروری ہے. لیکن اگر علماء سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہیں اور حقیقت میں عالم ہیں وہ، تو ان کی غلطی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے جو کہ ابھی بیان کیا گیا. ایک بدعتی کی غلطی پر جس طرح تحذیر کی جائے گی، رد کیا جائے گا، ایک عالم دین کی غلطی پر اس طرح رد نہیں کیا جائے گا. یہ اصول کے ہی خلاف ہے کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ یہی رد ان کے بارے میں بھی آپ کریں. مثال کے طور پر کوئی شخص منحرف ہے اور کسی جگہ جانے کے بعد وہاں جو مشہور اہل بدعت ہیں ان کے پاس جا کر ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے. اگر ان پر اس وجہ سے رد کیا جائے تو کوئی کہے کہ فلاں عالم دین بھی آئے تھے جو مشہور تھے اہل سنت کے علماء میں سے، انہوں نے بھی تو فلاں شخص سے ملاقات کی تھی، تو یہی رد ان کے بارے میں بھی کریں. تو یہ حقیقت میں اصول کے ہی خلاف ہے. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا کہ اہل بدعت پر جس انداز میں رد کیا جائے وہی علماء اہل سنت کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. علماء اہل سنت کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے سامنے 6 نکات ہیں کہ اگر ان پر رد ضروری بھی ہوا تو سب سے پہلے کوشش کی جائے گا کہ سرن انتہائی شفقت کے انداز میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کیا جائے. اگر ضروری بھی ہوا لوگوں کے سامنے تو وہ بھی کوشش کی جائے کہ ان کا جو مقام و مرتبہ لوگوں کے درمیان ہے تو اس کو ٹھیس نہ پہنچے. ہم تقدیس کے قائل نہیں ہیں کہ علماء اہل سنت میں کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہاں پر ہم ان کو مقدس سمجھتے اور ان پر رد نہیں کیا جائے گا. نہیں، دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے، دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے. لیکن ان پر جس طرح رد کیا جائے گا وہ انداز الگ ہوگا. اہل بدعت پر جب رد کیا جائے گا وہ انداز الگ ہوگا. خود میں نے دونوں طرح کا رد کیا ہے. اہل بدعت پر جو ردود ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے یہ سخت مزاج کے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ عجیب ہے، ہم آپ کو کچھ الگ ہی تصور کیے ہوئے تھا آپ کے بارے میں. بعض میرے مضامین اپنے ہی جگری دوستوں کے ساتھ مناقشے کے طور پر بھی آئے ہیں. بہت سارے ایسے بھی مسئلے پر میں نے لکھا ہے جن میں
اپنے ہی جگری دوست جو تھے، جن کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ سامنے تذکرہ کیا، انہی کے اوپر لکھا ہے. جب ان کی کوئی غلطی اس طرح کی دیکھی جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نتیجے پر ہیں، غلط رائے پر ہیں، رد کیا. ان کو بھی برا نہیں لگا اور انہوں نے میرے خلاف لکھا، مجھے بھی برا نہیں لگا. ہم ایک دوسرے کے خلاف لکھ بھی رہے تھے اور ایک دسترخوان پر کھانا بھی کھا رہے تھے. بعض مشائخ بہت مشہور ہیں، ان کے خلاف لمبے دور تک چلا، کئی قسطوں میں، 20-25 قسطوں میں لکھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، اگر شاید ملاقات ہو جائے تو ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں. حالانکہ اسی زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم پرسنل پر ایک دوسرے کے احوال پوچھ رہے تھے، اور ضرورت پڑتی کسی کتاب کی جو ان کے پاس نہیں ہوتی. میں مدینے میں تھا، کہتے کہ اس کتاب کی مجھے ضرورت ہے، مسجد نبوی جاتا اور ان کو تصویر لے کر بھیجتا. انہیں یقین تھا کہ اس وجہ سے جو اخوت و بھائی چارگی ہے، العلم رحم بین اہلہ، یہ علم آپس میں علماء کے درمیان ایک رشتہ ہے. تو حقیقت میں اگر کوئی اللہ کے دین کی حفاظت کرنا چاہے تو اس وجہ سے اس کو یہ چیزیں آڑے نہیں آئیں گی. تو آپ اگر مخلص ہیں تو چاہے والد کی یا بھائی کی یا جگری دوست کی کوئی غلطی ہو اس پر بھی رد کریں گے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہوگا. اہل بدعت کے ساتھ رد کرنے کا جو طریقہ ہے یقیناً اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ میں نے اپنے بعض مضامین اپنے اساتذہ کے رد میں لکھے ہیں، اور میرے بعض اساتذہ نے میرے مضامین کو جو ان کے رد میں لکھا تھا انہوں نے نشر کیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، تقدیس نہیں ہمارے یہاں، لیکن ان کے مقام و مرتبے کی حفاظت ضروری ہے. جو ان کا مقام و مرتبہ معاشرے میں ہے اسے ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے، اس وجہ سے کوئی ان کو ٹارگٹ نہ بنائے. تو یہ اصول و ضابطے نہایت اہم ہے، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا. اگر کبھی کسی اہل علم پر رد کرنا پڑے تو کبھی بھی اہل بدعت پر طریقہ جو ہے رد کرنے کا اہل علم کے خلاف وہ طریقہ اختیار نہ کریں. اور اہل بدعت پر جو طریقہ ہے رد کرنے کا، اہل علم کے ساتھ جو طریقہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی ہے رد کا انداز. یہ سلف صالحین کی سیرت میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا، خصوصاً شیخ الاسلام کی کتابوں میں. 15واں قاعدہ ہے رد مشکلہ الی اہلہ. جو بڑے مسائل ہیں، مشکل مسائل ہیں، ان مسائل پر رائے دینے سے پرہیز کرنا اور کبار اہل علم کے لیے ان مسائل کو چھوڑ دینا. ایک طالب علم کو اپنے علم کا مقام و مرتبہ، کس مقام و مرتبے پر وہ ابھی کھڑا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے. ہر مسئلے پر بولنے کے لیے ہم اہلیت نہیں رکھتے. ایسا نہیں کہ میں مدرسے میں 8 سال گزارا ہوں، میرے پاس فضیلت کی ڈگری ہے تو ہر مسئلے پر میں بول سکتا ہوں. یہ اکثر و بیشتر جو آج نظر آ رہے ہیں نا، خصوصاً یونیورسٹیوں میں، جنہوں نے اردو ادب سے کوئی ڈگری حاصل کر لی تو ہر مسئلے پر بولنے کی اتھارٹی حاصل ہے. اگر کہا جائے تو کہتے نہیں، ہم نے مدرسے میں بھی 8 سال گزارا، ہمارے پاس مدرسے کی ڈگری ہے. ارے بھائی، اگر اسی لائن میں بھی آپ رہتے تب بھی ان مسائل پر بولنے کا حق نہیں تھا آپ کا. آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، پہلے اپنے بارے میں اچھی طرح آپ جانچیں پرکھیں اپنے آپ کو، کیا ان مسائل پر بولنے کے آپ اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں. ابھی اسماعیل ہانیہ کی وفات ہوئی تھی، اس موقع پر دیکھیں کتنے لوگوں نے کتنی باتیں لکھی، لیکن پائیں گے بہت سارے جو کبار اہل علم ہیں، منہجی غیرت رکھتے ہیں، ایک لفظ نہیں لکھا انہوں نے. یہ فتنے کا موقع ہے، اور اس طرح کے موقعوں میں ہر کوئی اپنی رائے دینے کے لیے آزاد نہیں ہوتا ہے. یہ کبار علماء کا کام ہے، راسخ فی العلم علماء کا کام ہے. تکفیر کے مسائل پر فلاں کافر فلاں کافر، یہ طلب علم کا کام نہیں ہے. تو مسئلے کا حجم کیا ہے، کیا اس مسئلے پر بولنے کی اہلیت بھی آپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھیں. جو لوگ جتنا کم علم رکھتے ہیں وہ سب سے بڑے مسائل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ایسے مسئلے پر بولا جائے جس سے ہلچل پیدا ہو. وہ رویت ہلال کے مسئلے پر بولیں گے،
اور چاہیں گے کہ ان کی رائے کے مطابق پوری دنیا والے عمل کریں، حالانکہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، پڑھنا لکھنا تک صحیح سے نہیں جانتے. تو ایسے مسائل کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ. پہلے آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا علمی مقام و مرتبہ اس لائق ہے کہ اس مسئلے پر آپ بولیں. تو رد و مشکل ہی الی اہلی، جو مشکل مسائل ہیں وہ اہل علم کے لیے چھوڑ دیں، بڑے علماء کے لیے چھوڑ دیں. ہر مسئلے پر رائے زنی نہ کریں، جو آپ کے لیے مناسب ہے ان مسائل پر لکھیں. صبر آنا چاہیے. اگر یہ صفت آپ کے اندر آ گئی تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور جلد بازی والی اگر صفت رہی تو اس سے بہت زیادہ پریشانی آئی. گرچہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، مطالعہ بھی الحمدللہ کافی وسیع ہوتا ہے، اور پھر کسی اس طرح کے مسئلے میں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ مخالفت پر اترے ہوئے ہیں تو پھر زبردست انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ لکھا جائے اور پھر اسے نشر کرتے ہیں. حالانکہ ان کا علمی مقام و مرتبہ جو ابھی ہے، اگر وہ صبر کریں ان مسائل پر لکھنے سے تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. گرچہ ان کا مطالعہ وسیع اور کافی ذہین بھی ہیں. یہ جو عمر ہوتی ہے نا، تقریباً یہ 20 سال سے لے کر 35 سال تک کی، یہ خون گرم ہوتا ہے. اور نئے مسئلے کے تعلق سے اگر کبھی کسی کو جانکاری مل گئی اور دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی اس مسئلے سے ناواقف ہے اور الحمدللہ اس مسئلے کی میں نے تحقیق کر لی، تو شیطان اسے کیا کرتا ہے، اکساتا ہے کہ جلدی سے نشر کرو. شہرت ہوگی، لوگوں کے درمیان چرچے ہوں گے، ماشاءاللہ کیا تحقیق کی ہے. وقتی طور پر شہرت مل جائے لیکن زندگی بھر ایسے طلبہ افسوس کریں گے. چند ہی دنوں میں ایسی غلطیاں پہلے اچھی طرح سوچے کہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے. سیکھنا مقصد ہے، مجھے اس بارے میں علم حاصل کرنا ہے، جانتا نہیں ہوں، یہ مسئلہ بڑا مجھے پریشان کر رہا ہے، تو اس وجہ سے سیکھنے کے مقصد سے سوال کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے. والاصل الثاني التفطن الى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع فيه، اما بالنظر الى حالك او بالنظر الى المسألة نفسها. اچھی طرح غور و فکر کرنا کہ یہ سوال کیسا ہے، کیا حقیقت میں یہ فائدہ مند والا سوال ہے یا فائدہ مند والا سوال نہیں ہے. اس سوال سے فائدہ کتنا ہوگا. اگر لگے کہ ہاں مفید سوال ہے تو پوچھیں، اور لے کے نہیں یہ سوال کوئی مفید سوال نہیں ہے یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے بارے میں پوچھوں. ہر چیز کے لیے ایک حالت، ایک وقت مناسب ہوتی ہے. اگر اس موقع سے وہ چیز پوچھی جائے تو استاد بھی صحیح طریقے سے جواب دیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر اس چیز کا خیال نہ کیا جائے تو بسا اوقات فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. کسی شادی کے موقع پر خصوصاً اگر میاں بیوی موجود ہوں اور نصیحت کے لیے کیا کہا جائے اور کوئی طالب استاد سے وہاں پر پوچھے کہ شیخ ذرا بتائیں کہ متوفی عنہا کی عدت کتنی ہوتی ہے. علمی سوال ہے لیکن کیا وہ موقع اس کے لیے مناسب ہے؟ مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟ وہ شادی کا موقع اس لیے بالکل بھی غیر مناسب ہے. تو ایک طالب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس موقع سے یہ سوال مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ سوال. تیسرا مسئلہ ہے الانتباہ الى صلاحیت حال الشیخ للاجابہ عن سواله
فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته. جس عالم دین سے سوال کر رہا ہے اچھی طرح دیکھ لے کہ ابھی ان سے سوال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی تکلیف سے گزر رہے ہوں اور ان سے سوال کیا جائے. پتا چلا کہ گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہے اور لگے ان سے سوال کرنے. کوئی حادثہ پیش آ گیا اور ان سے سوال کر رہے ہیں. ضرورت پڑی ہے ٹوائلٹ جانے کی اور بھاگتے رہے کہ شیخ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ مناسب نہیں ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ شیخ بہت جلد بازی میں ہوں میں، لوگ سفر پر نکل رہے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں گا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، کوئی ایسی حدیث سنا دیں آپ تاکہ میں آپ کو اسی حدیث کی وجہ سے یاد کرتا رہوں کہ ماشاءاللہ آپ سے میں نے ایک چیز سنی تھی. تو شیخ نے امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ تم اس چیز سے مجھے یاد کرنا کہ تم نے پوچھا تھا میں نے جواب نہیں دیا تھا، تمہیں یاد رہے گا. تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، استاد کس حالت میں ہے، عالم دین کس حالت میں ہے. اور چوتھی چیز ہے تیقظ السائل الى کیفیت سوالہ باخراجہ فی صورت حسنۃ متأدبہ فیقدم الدعاء للشیخ ویوجدہ فی خطابہ. یہ طریقہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے اندر دیکھا جو ہمارے یہاں مفقود ہے. عموماً بعض طلبہ ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر یہاں مفقود ہے. سوال کرنے کا انداز انتہائی شفقت والا، ادب کے دائرے میں سوال کرے. سوال کرنے سے پہلے ادب کے ساتھ استاد سے کہے، پہلے ان کے لیے دعا کرے. جس طرح آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اندر جو دروس چلتے رہتے ہیں، جب سوال پیش کیا جاتا ہے تو کس طرح وہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا یا شیخنا وبارک اللہ فی علمک ونفعنا بعلمک. اس طرح پہلے دعائیہ جملے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس سوال کو ادب کے دائرے میں رکھتے ہیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ سوال بھی جب کرنا ہو تو ادب کے ساتھ. تو یہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں جب سوال بھی کرنا ہو کسی عالم سے. 19واں قاعدہ ہے کہ علم کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو. علم کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے. کیسے علم کی لذت ایک طالب کو محسوس ہو سکتی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. پہلا بذل الوسع والجہد، دوسرا صدق الطلب، اور تیسرا صحت النیہ والاخلاص. اگر ان 3 امور کا لحاظ کیا جائے تو علم کی لذت محسوس ہوگی. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی طرف سے جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرنا. دوسری چیز طلب علم میں مخلص ہونا، صدقے دل سے پڑھے. اور تیسری چیز نیت کے اندر اخلاص ہو. علم کی جو محبت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو لذت ہے یہ بیان سے باہر ہے. دنیا میں کوئی چیز اس سے لذیذ نہیں ہے. جسے علم کی لذت محسوس ہو جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہ سب بھول جاتا ہے. ہمارے استاد محترم شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ وشفاہ من کل مرض وداء، علم کی محبت کیا ہوتی ہے شیخ کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے. شیخ بھی اس کے گواہ ہیں. استاد محترم شیخ قاری نثار فیضی رحمہ اللہ ان کے جگری دوست، انہوں نے بیان کیا کئی بار کلاس میں ہمیں کہ صدر صاحب یعنی شیخ محفوظ الرحمن
مسجد حفظہ اللہ صبح ایک کپ چائے پی کر نکلتے ہیں اور جامعہ میں آ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھاتے 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 ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. تب وہ پھر نماز کے لیے نکلتے ہیں. واپسی کے بعد گھر جانا رہتا ہے, چھٹی ہو گئی. اگر کسی نے کوئی کتاب رکھ دی ان کے ٹیبل پر تو اب بھول جاتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے. اب پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 عصر کی اذان ہو گئی. وہ اسی ایک کپ چائے پر ہے صبح سے. اذان ہو گئی تو اچھا اذان ہو گئی ابھی, تب نکلتے ہیں جلدی. جا کر فیضان کی مسجد میں جو مکتبۃ الفہیم کے پاس ہے نماز پڑھتے ہیں عصر کی. اس کے بعد پھر مکتبۃ الفہیم میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کوئی کتاب اٹھا لیتے ہیں. مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. ناشتہ بھی گیا, دوپہر کا کھانا بھی گیا, دن بھر پڑھ کے رہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی کتاب پا لیتا ہوں تو دنیا بھول جاتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھا ہے ان کے شاگردوں نے, مکتبہ ظاہریہ میں کسی کتاب کو نکالنے کے لیے سیڑھی پر چڑھتے تو جس کتاب کو تلاش رہے ہوتے وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے. وہ ایک کتاب اٹھاتے, دیکھتے نہیں یہ دوسری کتاب رکھتے, یہاں تک کہ اٹھاتے اٹھاتے کوئی ایسی کتاب مل جاتی جو بہت اہم ہوتی تو جس اہم کام کے لیے آئے تھے اس کو بھول جاتے اور وہیں پر سیڑھی پر کھڑے کھڑے اس کو پڑھنا شروع کرتے. یہاں تک کہ دیکھنے والے دیکھتے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں, کافی وقت گزر چکا ہے, وہ سیڑھی پر ہی شاید کھڑے ہیں. یہاں تک کہ پوری کتاب ختم کر کے رکھتے, پھر دوسری کتاب جس کے لیے گئے تھے اس کو نکال کے لاتے. تو جسے علم کی محبت ہوگی اسے کچھ پتا نہیں چلے گا سائڈ میں کیا کچھ ہو رہا, کچھ پتا نہیں ہے. ایک قصہ پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے, حدیث کے لکھنے کا. ایک شخص روزانہ روٹی والے کے پاس جاتا, روٹی خرید کے لاتا ادھاری میں, اور روٹی والا کیا کرتا, ایک دفتر رکھا ہوا تھا, ایک نوٹ بک رکھا ہوا تھا جس میں لکھتا, پورا حساب کتاب اسی میں تھا. وہ لکھتا کہ ہاں آج یوم السبت ہے, سنیچر ہے, اتنا درہم اتنا دینار میں نے اس سے ادھار لیا. اس طرح وہ چلتے رہتا. ایک بار کا معاملہ کیا ہوا, انہوں نے رات کو لکھنا شروع کیا. لگا کہ شاید اب صبح ہونے والی ہے. گھر سے باہر نکلے, اس زمانے میں آج کی طرح گھڑی تھی نہیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ ابھی رات تو کافی لمبی ہے, کافی باقی ہے. پھر لکھنا شروع کیا. لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے. اب لگا کہ کافی وقت ہو چکا ہے, شاید فجر کی نماز چھوڑ جائے. باہر نکلے, دیکھا کہ نہیں ابھی تو ایک دم اندھیرا ہے, ابھی رات کافی باقی ہے. پھر جا کے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے, یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب نکلے یا چوتھی مرتبہ نکلے تو اس وقت فجر کی اذان ہوئی. نماز پڑھے, روٹی والے کے پاس گئے, ادھاری میں روٹی لی, کہا کہ دفتر لاؤ لکھنا ہے. جب دفتر لایا لکھا کہ شاید یوم الخمیس تھا. یوم الخمیس غالباً لکھا تھا انہوں نے. لکھا کہ یوم الخمیس ہے. کہا کہ یوم الخمیس کیوں, یوم السبت ہے آج. جمعرات لکھ رہے تھے وہ کہ جمعرات کو روٹی لے رہا ہوں اتنے روپے کی, اتنے درہم کی, اتنے دینار کی. کہا کہ نہیں آج سنیچر. سنیچر ہے. کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ نے گزشتہ کا جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہے. کہا کہ جمعہ گزر چکا ہے, میں تو بدھ کے دن لکھنا شروع کیا تھا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج جمعرات کی رات گزری ہے, آج جمعرات ہے. تو تمہارے کہنے کے مطابق آج سنیچر ہے, اس کا مطلب کہ پورا دن گزرا ہے, پوری رات گزری ہے, پورا دن گزرا ہے, پوری رات گزری ہے. اس کے بعد سنیچر کی صبح کو وہ روٹی والے کے پاس گئے ہیں اور ان کو لگا کہ رات ہی چل رہی ہے ابھی. اللہ اکبر. اگر کوئی علم میں اس قدر ڈوب جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس مدرسے میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہے اس لیے ہم پڑھ نہیں پائے. ماحول کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک طالب خود اپنا ماحول تیار کرتا ہے. اور جسے پڑھنے کی بیماری ہو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کھانا کیسا مل رہا ہے, اساتذہ کا رویہ کیسا ہے, ذمہ داران کا رویہ کیسا ہے. اسے بس جو اصل مقصد ہے وہ ملنا چاہیے. اگر وہ حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے, اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے. لیکن بعض طلبہ کیا کہتے ہیں,
یہ پڑھائی سب سے آخری درجے پر ہوتی ہے. رہنے کا اچھا سسٹم ہے یا نہیں ہے, کھانا کیسا ملتا ہے, کھیلنے کودنے کے لیے اچھا میدان ہے یا نہیں ہے, مارکیٹ کتنا ہے, سہولیات کتنی ہے. آخر میں سب سے پڑھائی کا درجہ تھا, پڑھائی کیسی ہوتی ہے. اگر وہ ہو بھی نہ تب بھی چلے گا. حالانکہ حقیقت میں یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ اگر ہے صحیح طریقے سے ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے اس کے لیے. تو یہ ایک اہم قاعدہ ہے. اور آخری قاعدہ ہے حفظ الوقت فی العلم, جس کے بارے میں کچھ اشارہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ایک طالب علم کی زندگی میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے وقت. اگر وقت کی آپ حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین کی توفیق سے. لیکن وقت کی آپ نے قدر نہیں کی تو چاہے جتنے بھی آپ ذہین رہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے قیمتی چیز ہے وقت. وقت برباد نہ کریں. معمولی وقت جو ہے اس کو بھی برباد نہ کریں. کبھی سفر میں ہو, بس میں ہو, ٹرین میں ہو, تب بھی وقت برباد نہ کریں. اگر وقت کی حفاظت کی تو بہت کچھ کر لیں گے, لیکن وقت کی حفاظت نہیں کی تو نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں. ایک طالب سفر کی حالت میں اور اس کے ہاتھ میں کتاب نہ ہو, بہت افسوس کی بات ہے. بعض طلبہ دور دراز کے ہوتے ہیں, وہ 1 دن 2 دن سفر میں رہتے ہیں, کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. دن بھر گزر گیا ہے, کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, تعجب کی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی کسی چھٹی کی بات ہے, والد محترم تقریباً 3 سال تک کینسر کے مرض میں مبتلا رہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو رمضان کی چھٹی چل رہی تھی, نظام آباد میں تھا میں, وہاں سے جامعہ گیا, نصاب تعلیم پر کچھ کام کرنا تھا. گھر سے فون آیا تو والد صاحب کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے, جلدی تم آ جاؤ. فلائٹ پکڑ کر گیا تو اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لے گیا. راستے بھر کام کرتا رہا. اس میں آئی پیڈ لیپ ٹاپ ساتھ میں رہتا ہے, راستے بھر کام کرتا رہا. ایئرپورٹ میں کام کرتا رہا, فلائٹ میں کام کرتا رہا, ٹرین میں کام کرتا رہا. گھر پہنچا, والد صاحب کی حالت ایک دم آخری حالت تھی, ہوش و حواس میں نہیں تھے, آدھا جسم مر چکا تھا. رہتا والد صاحب کے پاس جتنی دیر رہتا, اور پھر باقی وقت جا کر اپنے اسی لیپ ٹاپ میں کام کرتے رہتا. یہاں تک کہ جس وقت وفات ہوئی اس وقت بھی میں صحیح بخاری پر کام کر رہا تھا, اور اتفاق سے وہی حدیث تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی حدیث تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے, خبر دی گئی, آئے اور اللہ کے رسول کی پیشانی پر بوسہ لیا. ایک دم بالکل وہی حدیث تھی, اور گھر میں آ کے خبر دی کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی. گیا. اس دن بھی جو میرا معمول ہے درس دینے کا, صبح بھی درس دیا, رات کو بھی درس دیا. دوسرے لوگ عجیب و غریب حالت میں ہیں. والد صاحب سے ہم نے یہی سیکھا تھا, زندگی بھر والد صاحب علم کی خدمت کرتے رہے, آخری سانس تک بھی علم کے ساتھ جڑے رہے. ان سے ہم نے یہی ترغیب پائی ہے کہ اس علم کی خدمت میں ہمیں لگا رہنا ہے, جتنا اپنا ہو سکے اس دین کے لیے دینا ہے, اس علم کے لیے دینا ہے. تو اپنے آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کیا تاکہ وقت کی قدر کرنا سیکھیں. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا, دلی سے سفر ہوتا تقریباً 1.5 دن یا 2 دن کا سفر وہ برہروا تک پہنچنے کا. کئی سفر میں ایسا ہوتا کہ دلی میں لیپ ٹاپ میں نے آن کیا اور جا کے برہروا میں آف کرتا. پورا سفر لکھ رہا ہوں, فلیٹ میں لکھ رہا ہوں. ممبئی لوکل کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, حد درجہ بھیڑ رہتی ہے, اس میں بھی پڑھتے رہتا ہوں, لکھتے رہتا ہوں. اس لیے کہ الگ سے وقت ملنے والا نہیں ہے. جو وقت گزر گیا نا وہ چلا گیا, تو اسی میں آپ کو کام کرنا ہے. اگر اس طرح آپ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو توفیق دے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ آسان بھی کرتا ہے, اور پھر جو علم ہے انشاءاللہ یہ آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے. تو اصل یہی ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اگر اخلاص ہو, اور اخلاص کے مراتب کیا ہے, 4 مراتب آپ نے پڑھ لیا. اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی الگ طرح کی ہو جائے گی, آپ کا نظریہ بدل جائے گا پڑھنے کا. اس وقت کتاب کے ساتھ, استاد کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, ذمہ داران کے ساتھ,
ہر چیز کے اندر آپ کا رویہ ہی الگ ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ علم خود آپ کو یہ سکھائے گا. طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ. یہ علم آپ کو ایک خشیت پیدا کر دے گا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو حقیقت میں جن کے پاس علم ہوتا ہے نا اس دین کا، وہ اللہ رب العالمین کی خشیت آ جاتی ہے. یہ خشیت ہی اصل ہے. اگر یہ خشیت ہی پیدا نہیں ہو سکی تو پھر بے مقصود ہے اور والدان ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین اس پر عمل بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس علم کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. شیخ کی طرف سے حکم تھا کہ آخر میں کچھ وقت سوال و جواب کے لیے رکھا جائے. کتاب ختم کرنے میں یہ وقت گزر گیا. اگر چاہیں تو میں تیار ہوں نماز کے بعد سوال و جواب اگر کوئی کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، لیکن ابھی نماز کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ 20 منٹ ہے تو ٹھیک ہے، تقریباً 10 منٹ ابھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں. وہ وضو کی حفاظت کریں. ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا تھا، کوشش کریں کہ اگر نہیں سوئے ہیں تو اس وضو کی حفاظت کرنی ہے. شیخ جانتے ہیں مدینے کے اندر بہت سارے طلباء تھے، ہم ساتھیوں کے پوری جماعت تھی. ہماری اکثر کوشش رہتی کہ عصر کے وقت جو ہم نے وضو کیا ہے عشاء کے وقت تک اس کی حفاظت کرنی ہے. عشاء کے یا مغرب کے لیے الگ سے جانا نہ پڑے. جانے کا مطلب ہے کہ 5 منٹ برباد ہو جائے گا. اگر بنائیں تو بہت مشکل نہیں ہے. عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ فجر کے وضو سے ظہر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوشش کریں تو اس سے وقت بچے گا. یعنی جب وقت کو آپ بچانا چاہیں گے نا تو اس کے بہت سارے راستے ہیں، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسی طرح بچاتے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسی طرح اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، بچاتے ہیں. تب یہ تھوڑا سا کچھ ان کے پاس ہلکا پھلکا جو نظر آتا ہے وہ اسی کی برکت ہوتی ہے. جی اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو تو جا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے. فرمائیں کسی کا کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین.